السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ غزہ کی عسکری تنظیم حماس کے سیاسی دھڑے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حماس نے اسماعیل ہانیہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی قیام گاہ پر حملہ کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے مطابق حماس نے ایران میں اپنے سیاسی ونگ کے سربراہ کی موت کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، لیکن اس دعوے کے لیے عسکری تنظیم نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کی تفصیلات آج جاری کر دی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ سنگاپور میں ایک ٹی وی انٹرویو میں بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی ہم اس میں ملوث ہیں۔ اس معاملے میں قیاس آرائیاں کرنا بہت مشکل ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ خبریں سنی ہیں کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اضافی معلومات نہیں ہیں۔ پاکستان نے ہمسایہ ملک ایران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ایک غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیا ہے۔ اسلام آباد کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر تشویش ہے۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حماس کے مقتول رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایک ذہین اور باعلم مسلم لیڈر قرار دیا جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ترکیہ، روس، چین اور قطر سمیت کئی ملکوں نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کی مذمت کی ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس قتل کے بعد غزہ میں جاری جنگ کا تنازع خطے میں پھیل سکتا ہے۔ ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی ایک بیان میں اسماعیل ہانیہ کی موت کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کی کابینہ میں شامل وزیر ثقافت عمیحائی الیاہو نے سوشل میڈیا پر عبرانی زبان میں ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا کو گندگی سے پاک کرنے کا یہی درست طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید کوئی امن یا ہتھیار ڈالنے کے معاہدے نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے منگل کے روز بیروت کے ایک علاقے پر حملے میں حزب اللہ کے فوجی کمانڈر فواد شکر کو ختم کر دیا ہے۔ تاہم حزب اللہ نے فوری طور پر کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ وہ گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ حملے کے ذمہ دار تھے۔ مسعود پزشکیان نے منگل کے روز ایران کے نئے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ میں جابرانہ پابندیوں کو ہٹانے کی کوششوں سے باز نہیں آؤں گا، مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں۔ اصلاح پسند سیاستدان اور ہارٹ سرجن نے عہد کیا کہ ان کی انتظامیہ تہران کے متنازع جوہری پروگرام پر مغرب کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اتوار کے روز پزشکیان کے عہدے کی باضابطہ توثیق کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ پڑوسیوں افریقی اور ایشیائی ملکوں کے ساتھ ان ممالک کو ترجیح دیں جنہوں نے تہران کی خارجہ تعلقات کی پالیسیوں میں ایران کی حمایت اور مدد کی ہے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے روس کے سب سے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک کو ناکام بنا دیا ہے۔ ڈرون حملے کا سب سے بڑا ہدف یوکرین کا دارالحکومت کیف تھا۔ کیف شہر کی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پاپکو نے ٹیلی گرام پر بتایا
کہ اس حملے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی یوکرین کے علاقے خیرسان میں حکام نے بتایا کہ ایک ڈرون حملے سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ وسطی یوکرین میں چرکاسی اور دنیپرو پیتسروس کے جنوبی علاقوں میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ ان کے علاقوں میں متعدد ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے روس اور یوکرین کی سرحد کے ساتھ بیلگراڈ کے علاقے میں 11 سمیت 19 یوکرین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اطالوی وزیر خارجہ اینتونیو تاجانی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ G7 وزرائے خارجہ نے ایک اعلامیہ کی منظوری دی ہے جس میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور اعلان کردہ انتخابی نتائج پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ عالمی خبروں کے بعد پاکستان، بھارت اور جنوبی ایشیا سے خبریں پیش ہیں۔ پاکستانی انجینئرز نے حکام کے درمیان محفوظ رابطوں کے لیے ایک سرکاری میسیجنگ ایپلیکیشن تیار کر لی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیار کی جانے والی اس ایپلیکیشن کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایپلیکیشن ایسے وقت میں تیار کی گئی ہے جب پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال محدود کرنے اور اختلاف رائے کو روکنے کے لیے آئے روز انٹرنیٹ اور موبائل فون نیٹ ورکس بند کرنے کی شکایات عام ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 3 دنوں کی بارش کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وفاق کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ملک بھر میں مانسون کا سلسلہ جاری ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، خطۂ پوٹوہار، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی تیسری حکومت میں بھی مدارس کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے چیف سیکرٹری نے غیر تسلیم شدہ 8,000 سے زائد مدارس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو ریگولر اسکولوں میں داخل کروائیں، جس پر مدارس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ غیر تسلیم شدہ مدارس کی حکومت کی جانب سے امداد نہیں دی جاتی۔ حکومت کا موقف ہے کہ چونکہ مدارس میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی، اس لیے وہاں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل تاریک ہے۔ مدارس کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کے اداروں میں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں کے زیر تعلیم متعدد طلباء آج حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ مسلمانوں کے ایک متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے منگل کو لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی اور مذکورہ حکم واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بورڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر حکم واپس نہیں لیا گیا تو وہ عدالت کا رخ کریں گے۔ جنوبی بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ سینکڑوں امدادی کارکنوں نے بدھ کے روز مٹی اور ملبے تلے افراد کی تلاش جاری رکھی۔ مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 160 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کیرالہ ریاست کے وائناڈ ضلع کے پہاڑی علاقوں میں منگل کی صبح ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے مزید 186 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریاستی حکام کا کہنا ہے کہ 3,000 سے زائد افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ حکومت امدادی کیمپوں میں خوراک اور ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ بنگلہ دیش پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ احتجاجی طلباء کے خلاف اپنا پرتشدد کریک ڈاؤن ختم کرے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ڈھاکہ حکومت سے طلباء کے خلاف تشدد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ بھی اب اس احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور اب ایک دلچسپ خبر۔ اسرائیل کے شہر یروشلم میں واقع مسجد اقصی میں روزانہ 400 فلسطینی بچے سمر کیمپ میں اپنا دن گزارتے ہیں، جہاں وہ تاریخ اور مذہب سیکھنے کے ساتھ ساتھ تفریح بھی کرتے ہیں۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔